الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته حق تعالی شانہ پر ایمان لانے اور ایمان لانے کے بعد اس کی اطاعت میں زندگی گزارنے کے لیے حق تعالی شانہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد اپنی مرضی کو چھوڑ کر اس کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزاریں، یہ ہے زندگی کا مقصد، اور اسی کا نام ہے اسلام۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، تم اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم اسلام کے بغیر ہرگز مت مرنا، اسلام کی حالت میں مرو۔ اور اسلام یہی ہے کہ انسان کی طبیعت اس بات کی خوگر ہو جائے، انسان کی طبیعت میں یہ عادت پڑ جائے کہ وہ اللہ کی مرضی کے خاطر اپنی مرضی کو قربان کر دے۔ سر تسلیم خم ہے
جو مزاج یار میں آئے. بس اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. شروع میں یہ بات کڑوی معلوم ہوگی. اپنی مرضی یہ ہے کہ فجر کی نماز کے وقت گرم گرم بستر میں پڑے رہیں، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ بستر چھوڑ کر میرے گھر میں آ جائیں. جون جولائی کی گرمی ہے، ہماری مرضی یہ ہے کہ ہم روزے چھوڑ دیں، آئس کریم کھاتے رہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں پیتے رہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتے رہیں. اللہ کی مرضی یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانا پینا چھوڑ دو. اسلام یہ ہے کہ اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو پورا کرو. اور شروع میں بہت کڑوا لگے گا، بہت مشکل لگے گا. ہماری چاہت اور ہماری خواہش یہ ہے کہ راستے میں چلتے چلتے ادھر جھانکیں ادھر جھانکیں، اس عورت کو دیکھیں اس عورت کو دیکھیں، اور اس سے بھی آگے پھر نیوز پیپر میں، اخباروں میں، میگزینز میں فوٹو کو دیکھیں، پوسٹروں کے اوپر عورتوں کے جو فوٹو ہیں ان کو دیکھیں، اور پھر یوٹیوب پر جا کر کے اور اس سے بھی آگے ترقی، پھر آبسین لٹریچر، گندے میگزین، گندی سائٹس. یہ ہماری چاہت. اور اللہ کی چاہت یہ ہے کہ ہم نگاہ اور آنکھوں کو بھی پاک رکھیں، دل دماغ کو بھی پاک رکھیں. شروع میں بہت مشکل، مگر انسان تھوڑی محنت کر لے. محنت، ہر چیز محنت کو چاہتی ہے. آپ میں سے اکثر حضرات ڈرائیونگ کر لیتے ہوں گے. شروع کے جو 4-5 لیسن سے تھے وہ کیسے تھے، اور اس کے بعد بھی 15-20 لیسن تک آدمی کتنا سٹف رہتا ہے، وہ ریلیکس نہیں ہو سکتا. تو اسی سٹفنس کے ساتھ اگر پوری زندگی ڈرائیونگ کرنا پڑے تو کوئی تیار نہ ہو. مگر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، آہستہ آہستہ وہ ڈرائیونگ قابو میں آتی ہے. تو اس کے بعد جب وہ ڈرائیونگ کرتا ہے تو گاڑی میں بیٹھنے سے لے کر گاڑی سے اترنے تک وہ دوسری باتوں میں لگا ہوا رہتا ہے، دوسرے خیالات میں لگا ہوا رہتا ہے. اسے اگر یہ پوچھا جائے کہ 2-2.5 گھنٹے میں تم نے بریک پر بھی پاؤں رکھا، ایکسلریٹر پر بھی پاؤں رکھا، تم نے گیئر کو 1 سے 2 میں، 2 سے 3 میں، 3 سے 4 میں، 4 سے 3 میں، 3 سے 2 میں، مرر میں کتنی مرتبہ دیکھا، سائیڈ مرر میں کتنی مرتبہ دیکھا، تمہیں کچھ یاد بھی ہے؟ تو نہیں، یہ سب تو ہمیں یاد نہیں. ان میں سے کون سے کام کیے ہمیں کچھ یاد نہیں. نیچرل ہو جاتا ہے. مگر شروع میں مشکل. اب اگر کوئی شخص پہلے لیسن میں بریک
کے بجائے ایکسلریٹر پر قدم رکھ دے اور ایکسلریٹر کے بجائے بریک پر قدم رکھ دے اور گھبرا جائے کہ نہیں مجھ سے تو نہیں ہوگا اور چھوڑ دے. ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے کہ نو اللہ وہ میک اٹ، تو زندگی بھر وہ ڈرائیور نہیں بن سکے گا. اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح ہر چیز کو لے لو میرے بھائیوں. بہت سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے. فزکس کے لیسن میں پہلی مرتبہ گئے، کتنا بورنگ تھا، اور ایسا لگ رہا تھا پہلے لیسن، دوسرے لیسن، تیسرے لیسن تک میں کہ اس کو تو میں کبھی بھی گراسپ نہیں کر سکوں گا. مگر چونکہ آگے جو کام کرنا چاہتے تھے اس کے لیے یہ سبجیکٹ ضروری تھا، تو ناک رگڑ کے لگے رہے تو پورا گراسپ میں آ گیا. کوئی بھی کام شروع میں مشکل لگتا ہے، مگر اس کے پیچھے جب کوئی محنت کرتا ہے تو پھر وہ اسے اپنی گرپ میں لے لیتا ہے. اور یہ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں جن میں سے بعض کی مثال میں نے دی، ان میں سے کسی بھی کام میں اللہ کی طرف سے یہ وعدہ نہیں ہے کہ اے میرے بندے اگر تو کوشش کرے گا تو میں تیری مدد کروں گا. کسی میں وعدہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ہم گیو اپ نہیں کرتے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 10-10, 12-12, 15-15 لیسن، 15-15 ٹیسٹ فیل ہوتے ہیں، مگر وہ گیو اپ نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے گیو اپ نہیں کرتے کہ وہ اسے اپنی زندگی کے لیے اہم چیز سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر میری لائف میں ناکام رہوں گا، میں محتاج رہوں گا. ہر مرحلے پر مجھے ڈھونڈنے کے لیے نکلنا پڑے گا کہ بھائی ہے کوئی ڈرائیور، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، بس میں جانا پڑے گا، ٹرین میں جانا پڑے گا، سہولتیں مجھے میسر نہیں آئے گی، اس لیے نہیں، کسی صورت میں بھی مجھے پاس ہو جانا چاہیے. اور یہ اتنا اہم ہوتا ہے یہ ڈرائیونگ ٹیسٹ کہ ہمیں پوچھے کہ کتنے ٹیکسٹ آتے ہیں دعاؤں کے. لوگ ٹیکس کرتے ہیں باقاعدہ، اور اس میں بھی پوری حد بندیوں کے ساتھ، ساری شرطوں کے ساتھ کہ جب تم تہجد کے لیے اٹھو اس وقت میرے لیے خاص دعا کرنا. کتنا اہم کہ صرف دعا نہیں، تہجد کے لیے اٹھو اس وقت. کیوں؟ اس لیے کہ ذہن میں ایک بات آ گئی ہے کہ پاس ہونے کا فائدہ ہے، فیل ہونے کا نقصان ہے. لائسنس اگر میرے ہاتھ میں آ گیا تو فائدے، لائسنس میرے ہاتھ میں نہ آیا تو نقصان. ایک ذہن میں آ گئی یہ بات. اب ممکن ہے کہ میں آپ جو پاس ہو چکے ہیں ہم یہ سمجھے کہ بھائی یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، چھوڑ دو، آپ 15 مرتبہ فیل ہو چکے ہیں. ایسے دنیا میں بہت لوگ ہیں جو ڈرائیونگ نہیں جانتے، کیا ہو گیا اس میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک کوئی امپورٹنٹ نہ ہو، مگر وہ اسے امپورٹنٹ سمجھتا ہے. میں ایک عورت کو جانتا ہوں جو فیل ہوئی کئی مرتبہ فیل ہونے کے نتیجے میں جب تھک گئی تو ہم لوگ جو یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے آتے ہیں نا، ہم کسی بھی پرابلم کو جب انٹینسو کیئر یونٹ میں لے جانا چاہتے ہیں تو عامل کو تلاش کرتے ہیں کہ یہ پرابلم اب ایسا ہو گیا ہے کہ نارمل وارڈ میں حل نہیں ہوگا، اسے اب انٹینسو کیئر یونٹ کی ضرورت ہے. تو انٹینسو کیئر یونٹ کون ہے؟ عامل. جادو بھی برحق اور نظر بھی برحق. ہم جادو کے بھی قائل ہیں اور نظر کے بھی قائل ہیں. یہاں کئی ڈاکٹر حضرات مجھے اس وقت نظر آ رہے ہیں، ان سے اگر آپ پوچھیں تو میڈیکلی وہ کہیں گے کہ جادو کوئی چیز نہیں ہے. کسی غیر مسلم ڈاکٹر کے پاس آپ چلے جائیں، وہ کہ جادو کیا چیز ہے، نظر کیا چیز ہے.
اور یہ ہمارے مسلم ڈاکٹرز جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی اسٹڈی کیا، تعلیم، اس میں کسی جگہ پر عقل جو ہے وہ جادو اور نظر کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ حضرات صرف اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے، اور ان کو اس کے اوپر بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک علم حاصل کیا اور اس علم میں کسی بھی جگہ کے اوپر وہ فٹ نہیں ہوتا، اس کے باوجود اللہ نے ان کو توفیق دی کہ اسے قبول کیا انہوں نے کہ بھائی ہمارا علم ناقص ہے مگر قرآن اور حدیث ناقص نہیں. قرآن اور حدیث میں ہے کہ جادو ہے تو مان لیا ہم نے، نظر ہے تو مان لیا، قرآن میں ہے اس سے مانتے ہیں ہم کہ جادو کا اثر بھی ہوتا ہے اور نظر بھی لگتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ العین حق، نظر برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے. اسی لیے ہماری شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب تم کسی ایسی چیز کو دیکھو جو تمہیں اچھی لگے تو تم کہو ماشاء اللہ، اس سے بھی آگے کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ تو بہت عمدہ، مگر کم سے کم ماشاء اللہ کہو. ماشاء اللہ کہنے سے تمہاری نظر اس چیز کو نہیں لگے گی. پوتے کو دیکھا، نواسی کو دیکھا، اپنی اولاد کو دیکھا اور دل بہت خوش ہوا اندر سے، اور دیکھ رہے ہیں اب نظر یہ پڑ رہی ہے، یہ نظر لگ سکتی ہے، اور نظر لگ گئی تو بخار بھی ہو سکتا ہے، نظر لگ گئی تو یہ بچہ تل ملاتا رہے گا، روتا رہے گا، ڈاکٹروں کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی بات کہ ہے کیا. العین حق، نظر برحق ہے، نظر لگتی ہے. اس لیے تم جب تمہاری کسی پسندیدہ چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہا کرو. فیکٹری دیکھی اور بہت خوشی ہوئی کہ برابر سیٹ ہو گئی ہے ہماری فیکٹری، آفس برابر سیٹ ہو گئی ہے. نئی گاڑی خرید کر لائے تو شروع میں جب بھی نظر پڑتی ہے تو دل بہت خوش ہوتا ہے، تو اس وقت کہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب کسی اچھی چیز کا تصور کرو اور اس کی گفتگو کرو کہ بھئی ہمارا دوست اس کو عجیب گاڑی مل گئی ہے، تو یہاں بیٹھے بیٹھے بھی نظر لگ سکتی ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے تصور میں جو گاڑی آتی ہے اس کو بھی نظر لگ سکتی ہے. اس لیے ایسا کہو کہ ہمارے دوست کو ماشاءاللہ بہت اچھی گاڑی مل گئی ہے، ماشاءاللہ. تو نظر برحق. جہاں تک جادو کا تعلق ہے تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جادو کیا گیا، اور حق تعالی شانہ نے اس جادو کے اثر کو اتارنے کے لیے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے. یہ جو تم اپنی زندگی میں کچھ اب نارملٹی دیکھتے ہو، کسی چیز کو کرتے تھے تو بھول جاتے تھے اور خیال میں یہ آتی تھی بات کہ ابھی نہیں کیا ہے، اور کوئی چیز کی نہیں ہے تو خیال یہ آتا تھا کہ ہاں کر لیا ہے. جادو کا اثر ہوا، مگر جتنے دنوں تک جادو کا اثر رہا حق تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. یہ جو بھول جاتے تھے کہ جو کام کیا تو ایسا ہوتا تھا کہ میں نے کر لیا ہے، اور جو کام کیا ہے اس کے بارے میں ایسا خیال آتا تھا کہ نہیں کیا ہے ابھی، تو دوسرے کہتے تھے کہ نہیں ابھی آپ نے نہیں کیا ہے، یا دوسرے لوگ ریمائنڈ کرتے تھے کہ ابھی کام کرنا باقی ہے. تو حق تعالی شانہ نے حفاظت فرمائی کہ یہ جتنی بھی مسٹیکس ہوتی تھی وہ دین اور شریعت کے معاملے میں اس پیریڈ میں کسی جگہ پر نہیں ہوئی، دنیاوی معاملات میں ہوئی. کھانے کے لیے تشریف لائیے، میں نے تو کھانا کھا لیا ہے،
یہ بھول ہو گئی. کھانے سے فارغ ہو گئے, آدھ گھنٹے کے بعد فرما رہے ہیں کہ بھئی کھانا تیار کرو. مگر نماز کے بارے میں ایسا نہیں ہوا کہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے اور آپ یہ فرما دیں کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے. اللہ نے حفاظت فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دین کے معاملے میں بھی ایسی کوئی بات پیش آ جاتی تو پوری شریعت میں شک پڑ جاتا کہ بھئی پتہ نہیں کیا فرما رہے ہیں کیا نہیں فرما رہے ہیں. دین میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونے دی اللہ نے. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور کہا کہ فلاں جگہ کے اوپر ایک کنواں ہے, اس کنویں میں لبید ابن عاصم نے آپ پر جادو کیا ہے اور اس میں ایک پتھر ہے, اس پتھر کے نیچے فلاں فلاں چیز دبائی ہوئی ہے اور آگے اس کا علاج یہ ہے. تو جادو کا کوئی انکار نہیں کرتا, اسی طرح نظر کا کوئی انکار نہیں کرتا, اس لیے کہ حدیث میں ہے, قرآن میں ہے, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. میں پناہ مانگتا ہوں ان عورتوں کے شر سے جو نوٹس میں اور گرہ میں پھونکتی ہے, یعنی جادو کرنے کے لیے نوٹس بنا کر کے منتر پڑھ کر کے دم کرتی ہے اس کے اوپر اور جادو کرتی ہے. اب رہ گئی تیسری چیز کہ جن کسی کو پریشان کر سکتا ہے یا نہیں. تو اس کے بھی ہم قائل ہیں کہ جن پریشان کر سکتا ہے. جن کبھی کبھی انسان میں اتر بھی جاتا ہے اور اسے پوزیس کر لیتا ہے, اس کے بھی ہم قائل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گزشتہ رات تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا تو ایک جن آیا اور میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا, کا چھیڑ چھاڑ کرنے لگا, مجھے پریشان کرنے لگا تو میں نے پکڑ لیا اسے پکڑ لیا میں نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قدرت تھی, روحانیت تھی, تو پکڑ لیا اسے. تو جیسے وہاں پریشان کرنے کے لیے جا سکتا ہے تو مجھے بھی پریشان کرنے کے لیے آ سکتا ہے, آپ کو بھی پریشان کرنے کے لیے آ سکتا ہے. کہ میں نے پکڑ لیا اسے اور پکڑنے کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اسے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لوں تاکہ صبح کو جب تم فجر کی نماز کے لیے آؤ تو سب دیکھ سکو جن کو. مگر کہا کہ جب میں نے یہ ارادہ کیا تو اس وقت مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ میرے بھائی سلیمان نے یہ دعا کی تھی اللہ سے کہ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی, یہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نصیب نہ ہو. تو میں نے دل میں خیال کیا کہ اگر میں بھی جنات پہ قبضہ کرنا شروع کر دوں گا تو پھر میرے بھائی سلیمان کی اس دعا کا کیا ہوگا. تو کہا میں نے چھوڑ دیا اسے. تو نظر کا بھی ہم انکار نہیں کرتے اور جنات کے اثرات کا بھی انکار نہیں کرتے اور جادو کے اثرات کا بھی انکار نہیں کرتے. تو پھر اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف اس بات میں ہے کہ ہر جگہ پر جہاں گاڑی اٹک جاتی ہے تو ان تینوں ہی کو بلیم کرنا, یہاں اختلاف ہے ہمارا. ہوتا ہے جادو بھی ہوتا ہے مگر 1 in a million, جن کا اثر بھی ہو جاتا ہے 1 in a million, نظر لگ جاتی ہے وہ کچھ زیادہ ہوتی ہے. مگر ہر جگہ پر جہاں کہیں پرابلم آ جائے تو اس کا جو اصل کوز ہے, جو اصل روٹ ہے, وہاں نہ پہنچنا اور سیدھا ذہن وہاں لے جانا, یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے.
انڈینوں کی، پاکستانیوں کی اور بنگلہ دیشیوں کی. سوچو میرے بھائیو، جب بھی کوئی پرابلم آئے گھر میں، جب بھی کوئی رکاوٹ آئے تو سب سے پہلے سوچو کیا کہ اس کا کوز کیا ہے، اس کا کوئی نون کوز ہے یا نہیں. کوئی بیمار ہو جائے تو پہلے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، دیکھو کہ ڈاکٹر کیا کہتا ہے. معلوم کرو کہ اس کا کوز کیا ہے. میاں بیوی کا جھگڑا ہے تو سوچو کہ کیا جھگڑا کیا ہے، کس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے. ایک عورت ایک عامل کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ ہمارے میاں ہمارے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہی رہتے ہیں، تو آپ ہمیں ایسا کوئی عمل بتاؤ جس سے ہمارے میاں ہمارے تابع ہو جائیں. ایسی بیویوں کی کمی نہیں ہے جو اپنے شوہروں کو تابع کرنے کی فکر میں لگی رہتی ہے. اگر ایسی بیویاں دنیا سے ختم ہو جاتی تو یہ عاملوں کا کاروبار بھی بند ہو جاتا. زیادہ تر عورتوں ہی سے چلتا ہے ان کا کاروبار. تو عامل اچھے تھے، اچھے نیک عامل بھی ہوتے ہیں، میں اس پر بھی ابھی آ رہا ہوں. عامل اچھے بھی ہوتے ہیں، عامل نیک تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسا پانی ہے کہ ہم آپ کو دیں گے اور طریقے استعمال بتائیں گے، اس طریقے سے اس کو استعمال کرو تو تمہارے میاں سے تمہاری لڑائی پہلے ہی دن سے ختم ہو جائے گی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. بہت خوش ہوئی، ایک شیشے میں پانی بھر کر کے دی اور کہا کہ دیکھو تمہارے میاں جب فیکٹری سے فارغ ہو کر کے آویں اور جیسے ہی تم کو نظر آ جاویں تو اس میں سے پانی منہ میں ایک گھونٹ لے لو، ایک گھونٹ منہ میں لے لو. اس کو دیکھتے ہی یہ امیونیشن ہے، مگر اس کا خیال کرنا کہ پانی باہر بھی نہ نکلے اور پانی گلے سے نیچے بھی نہ اترے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اب جیسے ہی میاں آتے ہوئے نظر آئے منہ میں پانی لے لیا. اب وہ پانی باہر بھی نہ نکلے، پانی حلق سے نیچے بھی نہ اترے. تو میاں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے بہت تعجب ہو رہا ہے ان کو کہ آج بالکل خلاف معمول، کوئی کمپلینٹ نہیں. پہلے تو گھر میں آتے تھے، آتے ہی لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا تھا، آج بالکل کچھ نہیں. خیر خاموشی سے بیچاروں نے کپڑے وپڑے اتارے اور دیکھتے رہے کہ ہو کیا رہا ہے، آج یہ توفیق کہاں سے آ گئی. انہوں نے وضو کیا، جو کچھ کرنا تھا کیا، مگر کوئی نہیں. 10 15 20 منٹ اس طرح گزری تو بیگم صاحبہ کو احساس ہوا کہ یہ جھگڑا ہماری زبان درازی کی وجہ سے ہوتا تھا. خود احساس ہوا. تو دنیا میں ایسے اچھے عامل بھی ہیں جو سچی بات کہتے ہیں، سچی بات سکھاتے ہیں، مگر کم ہیں. اب معلوم کرو کہ پرابلم کیا ہے اور اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرو. آپ نے اگر جادو کے اوپر بات ڈال دی، جادو کے اوپر بات ڈال دی کہ باہر کا اثر ہے، خارجی اثر ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، آپ کبھی بھی آپ کے پرابلم کو سالو نہیں کر سکیں گے. اس لیے کہ جو کوز ہے اس کی طرف تو آپ کا ذہن جا نہیں رہا ہے. اب آپ کا ذہن چلا گیا کہیں اور. اور یہ ہمارے جو نوجوان بچے ہیں نا، ہماری نئی نسل کے بچے، یہ بھی بہت ہوشیار ہیں. یہ ان سب چیزوں کو زیادہ مانتے نہیں جو یہاں بڑے ہوئے ہیں، مگر یہ اپنے ماں باپ کی کمزوری کو جانتے ہیں. تو ان کے چکر دوسرے ہوتے ہیں، مگر گھر میں ماں باپ کی زبان سے یہ سن لیتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے کسی نے حسد کر کے کچھ کر دیا ہے ہمارے بیٹے کے اوپر. اب اس کا چکر کسی اور لڑکی سے چل رہا ہے اور اس چکر کی وجہ سے یہاں اس بھائی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کا معاملہ کر رہا ہے، بہن کی بیٹی کے ساتھ ظلم کا معاملہ کر رہا ہے. مگر یہ کان میں جب یہ بات سن لیتا ہے کہ کچھ یہ لوگ باہر کے اثر کی بات کر رہے ہیں تو پھر وہ بھی اسی کھیل میں آ جاتا ہے کہ باجی کہیں کرو تو ہمیں مارے تو انہیں چھوڑو ج نہیں ملے.
પણ ખબર નહીં શું થાય, હું એને જોમ એટલે મને કઈ થાય. جو اللہ کے در کو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 50 دروں کی ٹھوکر کھلاتا ہے. اس عامل کے پاس جاؤ، اس عامل کے پاس جاؤ، اس دھوکے باز کے پاس جاؤ، اس دھوکے باز کے پاس جاؤ. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 پروفیشن ایسے ہیں کہ وہ کبھی بھی آپ کو انکار نہیں کریں گے. ایک لوئر کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اس میں کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کہ ہاں ہم اسے ہینڈل کریں گے، اسی لیے تو وہ بیٹھا ہوا ہے. اور اسی طرح پروفیشنل عامل وہ کبھی نہیں کہے کہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا پھر بھی آپ کے دل میں شک ڈال دے گا. اس لیے بھائی بچو کوز تلاش کرو، اصل کوزز تلاش کرو. اور ایک دوسری بات بھی عرض کر دوں کہ جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ شک شبہ والی بات پیدا ہو جاتی ہے، پھر ان کے گھر میں کچھ بھی ہوتا ہے ان کا ذہن ادھر ہی جاتا ہے. عقل سے مفلوج ہو جاتے ہیں وہ لوگ، اور کمر ٹوٹ جاتی ہے ان کی. میں اسے اللہ والوں کو جانتا ہوں جو اللہ والے بھی ہیں اور عامل بھی ہیں اور سچے ہیں اور سچ بتاتے ہیں. ان سے کبھی کبھی واقعات سنتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. مگر ہمیں کوئی ایسا اللہ والا کہہ دیتا ہے کہ نہیں آپ فکر نہ کیجیے، آپ کو کچھ نہیں ہے، تو تسلی نہیں ہوتی. ہمیں تو ایسا آدمی چاہیے جو ہمیں یہ کہے کہ تمہیں خارجی اثر ہے، وہ ہماری عقل بھی لے لے، ہمارا جیب بھی خالی کر لے اور ہمیں ایمان سے بھی محروم کر دے. ہمیں تو ایسے لوگ چاہیے. اس وقت تک ہمیں تسلی نہیں ہوتی. جوان بچیوں کی عصمت لوٹی جاتی ہے. یہ عامل کیسا کہ محرم کو کہہ دیتا ہے کہ ایک ایسا عمل کرنا چاہتا ہوں جس میں صرف کمرے میں اور آپ کی بچی ہی رہ سکتے ہیں، آپ باہر تشریف لے جائیں. یہ کیسا عامل؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے بزرگ پڑے ہوئے ہیں. یہ انڈیا والے، پاکستان والے اور بنگلہ دیش والوں کا ذہن ایسا بنا ہوا ہے کہ جو تعویذ کا کام کرتا ہے وہ بہت بڑا بزرگ. یہ کیسا بزرگ جو عورتوں سے پردہ نہ کرے؟ یہ کیسا بزرگ جو جوان بچی کو تنہائی میں لے کر کے بیٹھے؟ عملیات کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں، اس ذہن میں رکھو. عملیات کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں. جیسے ہومیوپیتھی کا ایک کورس ہوتا ہے تو داڑھی منڈا آدمی غیر مسلم بھی اسے سیکھ کر کے ہومیوپیتھی سے علاج کر سکتا ہے. ایلوپیتھک کا ایک کورس ہوتا ہے، اس کو جو سیکھ لیتا ہے وہ علاج کرتا ہے. اسی طرح یہ عملیات کا بھی ایک کورس ہوتا ہے. آپ میں سے بھی جس کو دلچسپی ہو وہ صحیح آدمی کے پاس اگر چلا جائے تو وہ سیکھ کر کے علاج کر سکتا ہے. اس کا بزرگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات الگ ہے کہ ہمارے بزرگان دین عامل بھی نہیں تھے مگر ان کی بزرگی کے اثر سے علاج کرتے تھے. یہ الگ بات ہے، وہ بزرگی والی بات. حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے خلیفہ، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ جن کو نکالتے ہیں، جن جب کسی میں حلول کر جاتا ہے تو آپ جن کو نکالتے ہیں، تو یہ عامل جب جن کو نکالتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم جن کو جلا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جن کو ایک شیشی میں بند کر کے سمندر میں پھینک دیتے ہیں. اللہ بہتر جانتے ہیں. تو پھر اس جن کی نسلیں جو ہے وہ اس عامل کے پیچھے پڑ جاتی ہے کہ بھائی ہمارے باپ کو اس نے تو قتل کیا ہے. تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جنات کو نکالتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو حیران نہیں کرتے؟ ان کے بچے آپ کے پیچھے نہیں پڑ جاتے؟ تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی جنات میرے پیچھے کیوں پڑیں گے؟ میں کسی جن کو ڈنڈے سے مارتا نہیں، میں کسی جن کو زنجیر سے مارتا نہیں، میں کسی جن کو رسے سے باندھتا نہیں، میں کسی جن کو شیشے میں اتارتا نہیں، میں کسی جن کو جلاتا نہیں. میرے پاس تو جب بیمار آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر جن اترا ہوا ہے تو میں تو صرف اس سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے بندے
اسے کیوں پریشان کرتا ہے, اسے چھوڑ کر کے چلا جا. تو میں تو درخواست کرتا ہوں, میری درخواست پر وہ نکل جاتا ہے تو اس کی اولاد مجھے کیوں مارے گی؟ یہ ہے بزرگی. اور پھر بعض حضرات عملیات کو سیکھتے ہیں اور ساتھ میں تقویٰ بھی ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے ان کو اللہ کی نصرت حاصل ہوتی ہے. جیسے دو ڈاکٹر ہیں, ایک تقوی والا ہے, ایک تقوی سے دور, تو تقوی والا دعا بھی تو کرتا ہے اللہ سے, تو اس کے ساتھ تعاون ہوتا ہے. مگر ہر آدمی جو عملیات کرتا ہو, تعویذ لکھتا ہو, اسے آپ بزرگ سمجھ لیں. لیکن وہ پہنچے لاشے مڑ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں. میں جب دارالعلوم بری سے نیا فارغ ہو کر کے یہاں آیا تو میرے اسکول کے اور کالج کے زمانے کے دوستوں میں سے ایک دوست نے مجھے مبارکباد دی, اور مبارکباد دے کر سب سے پہلا سوال مجھے یہ پوچھا کہ اب تو جن بھی نکال سکتا ہوگا. آپ حضرات یہ کہتے ہوں گے کہ اس مجلس میں یہ گفتگو کیوں ہو رہی ہے, اس کا دین سے تعلق ہے. کتنی بڑی بڑی غلط فہمیاں ہیں وہ دیکھیے آپ, کہ اب تو جن بھی نکال لیتا ہوگا. تو میں نے کہا نہیں, میں تو جنوین تو نہیں نکال سکتا. میں نے کہا جن تو میں نہیں نکال سکتا. تو مجھے کہنے لگے تو ادھورو چھوڑی نے ہو آئی گیا, یعنی مطلب ہے کہ کورس کو پورا کر کے کیوں نہیں آئے, عالم کا کورس پورا کر کے کیوں نہیں آئے. مجھے کہنے لگا ادھورو چھوڑی نے آئی گیا. اس کا عالم علم سے کوئی تعلق نہیں, اس کا بزرگی تقوی سے کوئی تعلق نہیں. ایک فیلڈ ہے, ایک فن ہے. تو سب سے پہلے جو مین کوز ہے اسے تلاش کرو. مین کوز ہمارا لیفلیٹ ہے, بلیک میجک, جن, النس, اس کو پڑھو. اس میں یہ سارے پوائنٹس ہم نے لکھے. اور جب اس کا کوئی صحیح کوز سمجھ میں نہ آئے تو پھر جن کو آپ بڑا سمجھتے ہیں ان کے بس مشورے کے لیے جاؤ. آپ کی مسجد کا امام, متقی, پرہیزگار, آپ کا شیخ, آپ کے خاندان کے بڑے سمجھدار سلجھے ہوئے لوگ, اور ان سے مشورہ کریں اور ان کے مشوروں پر عمل کرو. اور بالآخر ایسا ہو ہی جائے کہ نہیں یہ تو باہر ہی کا اثر ہے اور اب تو کسی نہ کسی کے پاس جانا پڑے گا, تو پھر خدا سے ڈرنے والے عاملوں کے پاس جاؤ جو آپ کو چیک کر کے سچی بات بتائے کہ نہیں 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 نہیں, باہر کا کوئی اثر نہیں, خارجی اثر کوئی نہیں. آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں, دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو. دیکھو بھائی, اللہ نے دو مخلوق کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, جن اور انس. جن اور انس جیسے ہماری آپ کی اولاد ہوتی ہے, اسی طرح جنوں کی بھی اولاد ہے. اور جیسے ہم اور آپ صبح سے شام تک مشغول رہتے ہیں, وہ بھی صبح سے شام تک مشغول رہتے ہیں. جیسے انسانوں میں 2, 4, 5, 8, 10 ایسے افراد قوم میں نظر آتے ہیں جو ایسے ہی فارغ بیٹھے رہتے ہیں, اوباش قسم کے لوگ, تو جنات میں بھی ایسے 2, 4, 5 ہوتے ہیں. جی اگر جنات میرے اور آپ کے اوپر قبضہ ہی کرتے رہے تو ان کے بیوی بچوں کو کون پالے گا؟ ان کا بھی تو کوئی کام ہوگا. اور پھر انڈین اور پاکستانی اور بنگلہ دیشیوں میں کیا اتنی زیادہ خوبصورتی ہے کہ جنات کو وہی نظر آتے ہیں. دنیا کی دوسری قومیں ان کو نظر ہی نہیں آتی. سوچو میرے بھائی, سوچو سوچو. اور جب مصیبت آ جاتی ہے نا گھر میں اور اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا تو اچھے اچھے عقل مند لوگ بھی وہ سٹروز کو کلچ کرتے ہیں بیچارے کہ چلو بھائی یہ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں, چلو یہ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں. نہیں, یہ دین کا مسئلہ ہے, بہت احتیاط کرو, بہت احتیاط کرو. اور اگر کوئی خدا ترس آخرت کی فکر رکھنے والا اچھا عامل آپ کو یہ کہہ دے کہ کچھ نہیں ہے, پھر کسی اور کے پاس مت جاؤ. عصمت لوٹ لیتے ہیں, عصمت, میں آپ سے سچ کہتا ہوں. اور جس جگہ کے اوپر شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھو وہاں تو ہرگز مت جاؤ, ہرگز مت جاؤ. تو بات چل رہی تھی وہ ڈرائیونگ لائسنس پر سے.
اب ڈرائیونگ میں پاس نہیں ہو رہی ہے، پاس نہیں ہو رہی ہے، پاس نہیں ہو رہی ہے، تو کسی عامل کے پاس چلی گئی. عورت ذات تھی، اتنی ہوشیار نہیں تھی بیچاری، اور اکیلی چلی گئی. تو اس نے کہا کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں، مگر اس کی فیس ایڈوانس میں دینی پڑے گی. کتنی؟ 10,000 پاؤنڈ. اور یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، میں اس میں انوالو ہوا ہوں. اسلامک دعوی اکیڈمی کی ابتدائی زمانے کی بات ہے. کتنے؟ 10,000 پاؤنڈ. اکاؤنٹ میں باپ کی رقم رکھی ہوئی تھی، جا کر کے دی تھی 10,000 پاؤنڈ کیش. 10,000 پاؤنڈ بھی گئے اور 1 ہفتے کے بعد ٹیسٹ بھی فیل ہوئی. پر آج تک وہ رقم واپس نہیں مل سکی. تو میں اصل میں بتانا تو یہ چاہتا تھا کہ ڈرائیونگ لیسن ہمارے نزدیک اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس کے لیے دعاؤں کے لیے بھی ٹیکس کرتے ہیں، تلاش بھی کرتے ہیں، عاملوں کو بھی تلاش کرتے ہیں، 10,000 پاؤنڈ بھی خرچ کر لیتے ہیں. مگر اس کے لیے ہماری کوئی کوشش نہیں ہے کہ میں نفس کا جو غلام ہو چکا ہوں، اس غلامی سے نکل کر اللہ کا غلام ہو جاؤں. موضوع اصل دوسرا تھا، مگر بیچ میں یہ اہم باتیں آ گئی ہیں. اہم باتیں آ گئی. بہت احتیاط کرو، عاملوں کے سلسلے میں بھی بہت احتیاط کرو. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم جادو کے قائل ہی نہیں ہیں. ہمارے بارے میں بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ جادو کو مانتا ہی نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ نظر کو مانتا ہی نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس لیے منع کرتا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں، ہم قائل ہیں اس کے. اور ہم نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کو جادو ہوا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو جن کا اثر ہوا ہے. ہم خود ہمارے بعض احباب کو مشورہ دیتے ہیں کہ فلاں عامل کے پاس جا کر کے چیک کرا لو. مگر اتنے ہول سیل کے حساب سے جادو نہیں ہوتا، یہ سمجھے. اور یہ جو عجیب عجیب ما فوق الفطرت سپر نیچرل فیٹس فون کرتے ہیں یہاں سے بیٹھے بیٹھے. کہاں؟ انڈیا اور پاکستان. فون کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان. وہ صرف کیا پوچھتے ہیں؟ تمہارا نام کیا ہے، تمہاری والدہ کا نام کیا ہے، تمہاری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، تمہاری والدہ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہاف این آور کے بعد فون کرنا. بھائی کیوں ہاف این آور کے بعد؟ ہم ہمارا جن بھیج رہے ہیں دیکھنے کے لیے. اب وہ انڈیا سے جن آئے گا یہاں، وہ آپ کو چیک کرے گا اور چیک کر کے واپس اس کو جا کر کے خبر دے گا. اور آدھ گھنٹے کے بعد آپ فون کریں گے تو وہ کہے گا کہ آپ کو باہر کا اثر ہے. اب بجائے اس کے کہ آپ اپنی عقل سے کام لیتے اور اپنے آپ کو یہ سمجھاتے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، دوسروں کے سامنے بات کرتے ہیں کہ اتنا بڑا پہنچےلا ہے کہ اردھو کلاک میں بتلاوی دیدوں. اور ایسا ایک آدمی ہے، 2 آدمی ہے، 3 آدمی ہے. میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے جن تمہارے پاس ہے تو بابری مسجد شہید کیسے ہوئی؟ بھائی اتنے زبردست جن کہ آدھ گھنٹے میں یہاں آ کر کے آپ کو خبر پہنچا دیتے ہیں، تو آپ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے بابری مسجد شہید ہو رہی تھی، پورا ملک، پوری دنیا شور کر رہی تھی. اس وقت آپ کا جن کہاں تھا؟ یہ عراق کے مسائل کیوں نہیں حل کر پاتے آپ؟ پیلسٹائن کے مسائل کیوں نہیں حل کر پاتے؟ جنات کی طاقت آپ کے پاس ہے. ایک عامل کے بارے میں مجھے ایک مولانا نے بتایا، بعض علماء بھی اس میں پھنس جاتے ہیں، بیچارے بھولے بھالے جو ہوتے ہیں. کہا کہ ان کے، مجھے دکھایا، ملاقات کرے گی، ان کے پاس بہت سے جن تابع ہیں ان کے پاس. اور کہا کہ ابھی انہوں نے 40 دن کا ایک عمل کیا ہے سمندر کے بیچ میں بیٹھ کر رات کو اندھیرے میں، اور اس عمل کے نتیجے میں ایک ایسا جن ان کے ہاتھ میں آیا ہے کہ اس کے نیچے لاکھوں جن ہے. تو لاکھوں جن کا لشکر ان کے ہاتھ میں ہے. اب ہم نے تو ان سے اتنا زیادہ تعلق نہیں تھا، اس لیے ہم خاموش رہے، مگر دل میں سوچتے رہے کہ لاکھوں جنوں کا لشکر مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے،
پھر بھی دنیا میں مسلمان پریشان گھوم رہے ہیں، لاکھوں جنوں کا لشکر۔ ریشنلی سوچو میرے بھائی، ریشنلی۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ایک عربی جن تابع کیا ہے اور وہ ہمارے اندر حلول کرتا ہے، اور حلول کرتا ہے اندر اترتا ہے، یعنی حلول کرتا ہے اندر اتر جاتا ہے اور پھر وہ بولتا ہے۔ تو ہمارے کچھ دوست بھی ان کے پاس علاج کے لیے گئے، تو میں نے کہا کہ وہ جن جب حلول کرتا ہے تو گجراتی میں بولتا ہے یا عربی میں بولتا ہے؟ تب ان کی عقل کھلی۔ میں نے کہا عربی جن پکڑا ہوا ہے، عربی جن، وہ عربستان کو چھوڑ کر گجرات کے کسی خطے میں کسی گجراتی کی صحبت میں رہا ہوگا کہ اندر اترتا ہے تو گجراتی میں بات کرتا ہے۔ اور ہمارے گجرات کے بھی الگ الگ علاقے کے الگ الگ ایکسنٹ ہے نا، تو میں نے کہا کہ وہ کس علاقے کے رہتے ہیں وہ تو تم جانتے ہیں، تو ایکسنٹ میں کچھ تبدیلی آتی ہے، اسی کے علاقے کا ایکسنٹ ہے، تو کہنا ایکسنٹ تو وہی ہے۔ تو میں نے کہا فرق کیا ہے؟ تو کہتے ہیں آواز تھوڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اتنی ایکٹنگ تو کر سکتا ہے آدمی۔ ہماری میری بھائی ایسی طبیعت نہیں ہے، مگر بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں، بچانے کے لیے آپ حضرات، اس لیے کہ اس میں عزتیں بھی جاتی ہیں۔ چلو بھائی پیسے چلے گئے، پیسے بھی جاتے ہیں، عزتیں بھی جاتی ہیں، اور ایمان بھی جاتا ہے، ایمان۔ ہم نے ایسے لوگوں کو، جیسے میں نے پہلے کہا، ہم ایک آدمی کو جانتے ہیں، آدمی کو ایسا وہم اندر گھس گیا ہے، وہم، اور وہم بھی اپنے رشتہ داروں کے بارے میں پیدا ہو جاتے ہیں، اپنے دوستوں کے بارے میں پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ چلتا پھرتا یہ میرا دشمن ہے، میرے سسرال والے یہ کرا رہے ہیں، میرے فلاں لوگ یہ کرا رہے ہیں۔ تو جب یہ سسٹم میں آ جاتا ہے تو یہ ڈاکٹر حضرات کے پاس جب بھیجتے ہیں، ڈاکٹر حضرات تشخیص کرتے ہیں کہ ٹی وی ہے، آپ کو کینسر ہے، آپ کی کڈنی فیل ہو رہی ہے، تو ان کو جب سمجھاتے ہیں کہ بھی دیکھو اب آپ ادھر سے ذہن کو فارغ کر لیجئے اور ڈاکٹروں کے مشورے پہ چلیے، اب تو معلوم ہو گیا ہے کہ ٹی وی ہے، اب تو معلوم ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ٹی بی بھی جو ہوئی ہے نا، تو اس جادو ہی کے اثر سے ہوئی ہے، اس لیے ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکیں گے، یہ اسی وقت ٹھیک ہوگی جب کہ جادو دور ہوگا۔ ایسے لوگوں کی زندگیاں کتنی پریشان، اور ایسے لوگوں کے گھروں میں ہر شخص خوف اور ہراس کے عالم میں گھومتا پھرتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، کوئی کچھ کر دے گا۔ خیر بات میرے بھائیوں جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ اتنی ہی تھی، اس پہ اگر گفتگو ہوتی تو کرتے، مگر بیچ میں یہ عملیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں کہلوا دی۔ اور اس سلسلے میں بھائی دیکھو ہمارا جو لیفلیٹ ہے وہ لے جاؤ، ہاں لیفلیٹ لے جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں پہ یقین رکھو، بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 مرتبہ صبح کو پڑھ لے گا، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے گا، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ یقین رکھو، یقین رکھو، مگر ہم اللہ کی یاد سے اتنے دور کہ پریشان حال آدمی کو بھی اللہ کا نام پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، وہ اپنی پریشانی کو بھی دور کرنے کے لیے نہیں پڑھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا۔ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ پانی پڑھ کر دے دو، آپ پڑھو، یہ پڑھنے کا کام ہم سے مت کراؤ، یا کچھ لکھ کر کے گلے میں ڈالنے کے لیے دے دو، پڑھنے کا کام ہم سے مت کراؤ، اللہ کا نام ہم لیں یہ نہیں۔ اتنے دور ہم، بوجھ لگتا ہے، بھاری لگتا ہے۔ صبح و شام 4 کل پڑھو، صبح و شام 4 کل پڑھو، صبح و شام آیت الکرسی پڑھو، اور ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے بدن پر پھیر لو، جادو سے بھی حفاظت ہو جائے گی، جن سے بھی حفاظت ہو جائے گی، اور اگر کوئی اثر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے دور فرما دیں گے۔ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو ہوا کتنا سخت جادو ہوگا، اس لیے کہ اس ذات کو جادو اثر کر سکے کتنا سخت ہوا ہوگا، تو اس جادو کو دور کرنے کے لیے اللہ نے یہ آیتیں اتاری، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس
الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اور بھائی جنات کا سردار کون ہے؟ سب سے بڑا وہ تو شیطان ہے، ابلیس سب سے بڑا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا، شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا، آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے. اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے پوری رات اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، جو 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کی اور اس کے پورے گھر کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور جو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کی، اس کے پورے گھر کی اور پوری بستی کی حفاظت ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آیتان من سورۃ البقرۃ، سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں، من قرأہما فی لیلۃ، جو شخص ان دونوں آیتوں کو سونے سے پہلے رات کو پڑھ لیتا ہے کفتاہ ہو، تو وہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. کون سی؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں. فوٹو کاپی کر لو اور بیڈ کے پڑوس میں رکھو اور روزانہ پڑھ لیا کرو سونے سے پہلے، یاد ہو جائے گی 1 مہینے میں 2 مہینے میں. اور اس کا پھر معنی بھی عجیب و غریب ہے حدیث کا. محدثین نے فرمایا کہ جو شخص ان دونوں آیتوں کو پڑھ لے گا تو یہ دونوں آیتیں اس کو کافی ہو جائے گی. کیا مطلب کافی ہو جائے گی؟ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کو کافی ہو جائے گی، اس کا مطلب یہ کہ اسے پروٹیکشن کے لیے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ الارم کی اسے ضرورت ہے، نہ کسی گارڈ کی ضرورت ہے، نہ کسی سیکیورٹی کمپنی کی ضرورت ہے، کسی چیز کی نہیں. یہ 2 آیتیں اس کے پروٹیکشن کے لیے کافی ہو جاتی ہے، ظاہری تکلیفوں سے بھی اور باطنی تکلیفوں سے بھی، شیطان سے بھی. اور دوسرا معنی اس کا، اور یہ دونوں معنی ہیں اس کے، کہ جو شخص ان دونوں آیتوں کو پڑھ کر کے سوتا ہے تو یہ 2 آیتیں پوری رات کی عبادت سے کافی ہو جاتی ہیں. یعنی نامہ عمل میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس نے پوری رات عبادت کر لی ہے. تو بھائی ان چیزوں کو اپناؤ، ان چیزوں کو استعمال کرو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بات ختم کر رہا ہوں اب، کہ ایک ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں، مگر میں اللہ کا ولی بن جاؤں، میں متقی بن جاؤں، میری زندگی میں تقوی آ جائے، میری زندگی سے فنا گناہ نکل جائے، فنا گناہ. سوچئے میرے بھائیو، اگر زنا ہے زندگی میں، زنا، سوچئے کہ دل میں کسی نامحرم عورت کی محبت ہے، کسی نامحرم مرد کی محبت ہے، سوچئے ڈرگ کی عادت ہے، سوچئے شراب کی عادت ہے، سوچئے نا یہ سارے، سوچئے نماز چھوڑنے کی عادت ہے، نوجوان سوچے ماسٹربیشن کی عادت ہے، بد نظری کی عادت ہے. یہ جو عادتیں ہیں، یہ عادتیں، تو سوچئے کہ ان میں سے اگر ایک عادت بھی میری زندگی میں رہی اور میں دنیا سے گیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کو؟ یہ بد نظری، ادھر ادھر دیکھنا نامحرم عورتوں کو. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک یہ بیماری رہے گی اس وقت تک انسان ولی نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی ولی ہو جائے، ولی ہونے کے بعد ادھر ادھر نظر کرے گا تو ولایت چھین لی جائے گی. اس کے بارے میں تو ہم کبھی فکر نہیں کرتے. اس کے بارے میں کسی کو ٹیکس نہیں کرتے کہ میرے لیے دعا کرنا. اس کے لیے کسی کو ہم نہیں کہتے کہ خاص خاص جگہ پر دعا کرنا. کسی کو ہم آہو زاری کر کے نہیں کہتے کہ پلیز میک دعا فور می، کہ آئی ڈائی ود ایمان، آئی ڈائی ود ایمان، ڈیتھ کین کم اینی ٹائم، پلیز میک دعا فور می، پلیز میک دعا فار مائی حسن خاتمہ. کبھی نہیں کہتے پلیز میک دعا فار مائی مغفرت. یہ جو بہت سی چیزیں ہیں نا ہماری ٹرینڈ میں، کیا دعا میں یاد ہے، اس ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ میں دعا کی درخواست کر رہا ہوں. یہ صرف زبان پر دعا میں یاد ہے. ٹیکس بھی کرتے ہیں تو ڈی ایم وائی، دعا میں یاد، بس ایک عادت پڑ گئی ہے دعا میں یاد. درخواست کرو لوگوں کی، بھائی میرے لیے حسن خاتمہ کی دعا کرنا، میرے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، میری مغفرت کے لیے دعا کرنا. اگر فکر ہوتی تو ہم کرتے. میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو جو کورٹ کے مقدمے میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی تاریخ 2 ہفتے کے بعد 3 ہفتے کے بعد آ رہی ہے،
تو جب کبھی ملتے ہیں خاص یاد رکھ دو دعا مٹے میرا پہلا کیس مٹے دعا کر میرا کیس آ رہا ہے دعا کرنا میرے لیے. تو ایک انسان پر سب سے بڑا کیس جو آ سکتا ہے وہ قبر کے وقت ہے, وہ موت کے وقت ہے, قبر کے وقت ہے, قیامت کے دن اللہ کے دربار میں. تو بھائی اس کی فکر کرو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.